چوتھی بات سنیے، اسلام نے ماں کو درجہ دیا۔ حضرت ملا رومی کہتے ہیں جب میں ماں کہتا ہوں نا، جب میں کہتا ہوں نا ماں، تو کہتے ہیں لفظ میری زبان پہ ہوتے ہیں اور ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے جب میں ماں کہتا ہوں۔ ماں لیکن نا ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ جس پر باقی رشتوں کو مثال کیا جاتا ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں کی طرح چاہنے والا، ماں کے رنگ، ماں کے رشتہ بطور مثال، کہتے ہیں سے لفظ ماں ادا کرتا ہوں، ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ سے بیٹے نے پوچھا تھا، ماں کو جو درجہ میرے نبی نے عطا کیا ہے، اسلام میں جو مقام ماں ہے، بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نیکی کرنا چاہوں تو کس سے کروں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے زیادہ سلوک کا استحقاق تیری ماں کا ہے۔ کہا حضور دوسرے نمبر پر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور تیسرے نمبر پر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور چوتھے نمبر پر؟ فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ علماء نے لکھا حکم ماننا ہو تو پہلے باپ کا مانے، خدمت کرنی ہو تو پہلے اماں کی کرے، حکم ماننا ہو تو پہلے ابا جی کا، خدمت کرنی ہو تو پہلے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنتی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، جنتی بہت اوپر۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے وہاں سے کھینچی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے۔ اب جنت اس کو ملے گی جس کی اماں راضی ہوگی، جنت اس کو ملے گی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو درجہ دیا تو ماں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، ماں کی ذمہ داری بھی بیان فرمائی، ماں کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنے بچے کو دین سکھائے گی۔ ماں یاد رکھ لے، بوڑھی ماں یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے اب پردے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھی ماں اس لیے پردہ کرے کہ مجھے دیکھ کے میری بیٹیاں پردہ کریں گی۔ ماں اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنائے۔ اگر غوث اعظم کی ماں کہتی ہے سچ بولو تو غوث اعظم سچ کی برکت سے کئی درجن ڈاکوؤں کو توبہ کرا دیتے ہیں۔ اگر حضرت جناب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے تو 4 سال کی عمر میں مدرسہ جاتے ہیں تو 15 سپارے قرآن پاک سنا دیتے ہیں۔ اگر ماں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی ہے تو پھر بھائی ماں انقلاب برپا کر دیتی ہے اور خواجہ صاحب کو کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا ہر شے بھول جائے، اللہ کا ذکر تیری زبان سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں ہر چیز مٹ جاتی تھی، خدا کا ذکر جاری رہتا تھا۔ امام مالک کی اماں نے امامہ باندھا امام صاحب کے سر پہ۔ آج تو اماں بیٹے کو جب بھی درس دیتی ہے وہ اسے سکول کا درس دیتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کا، مال کمانے کا، ڈاکٹر انجینئر بننے کا درس دیتی۔ امام مالک فرماتے ہیں میری اماں نے جب درس دیا تو مجھے رسول اللہ کی غلامی کا درس دیا۔ کہنے لگے جاؤ امام ربیعہ کے پاس جا کے درس سیکھو، حدیث سیکھو، امام ربیعہ کے پاس جا کے پڑھو۔ فرماتے ہیں میری اماں نے خود میرے سر پہ امامہ باندھا اور کہنے لگی بیٹا ربیعہ کی نوکری کر اور علم ان سے بعد میں سیکھنا، پہلے ان سے ان کا طرز زندگی سیکھ، آداب زندگی سیکھ، ان کے پاس پڑھی ہوئی کتاب تو نے بعد میں پڑھنی ہے۔ ربیعہ اللہ کا بندہ ہے، اس بندے کی تلاوت تو نے پہلے کرنی ہے، اس کو سیکھ جا کے پڑھ۔ ماں جب میدان عمل میں نکلتی، ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شہزادے مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت تشریف لائے تو جس عورت کے مسلمان عورت کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تو بیٹی کی ولادت ہوتی۔ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، جناب صدیق اکبر نے بیٹے کو پکڑا پہلے دن کا بچہ اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے یہودیوں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے، میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صداقتوں سے نوازا ہوا ہے، میرے نبی پاک کو اللہ نے میرے رب نے بڑی صداقتوں سے میرے مصطفیٰ کو نوازا، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اس بیٹے کو سب سے پہلے گھٹی میرے نبی پاک نے عطا فرمائی۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کی فوجوں کے خلاف جو نوجوان جو بزرگ ڈٹ گئے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ 73 سال کا بزرگ ڈٹ گیا۔ کتنی عمر؟
73 سال کی عمر میں ڈٹ گئے. حضرت اسماء زندہ تھیں, 90 سال سے زیادہ عمر تھی, آنکھوں سے نابینا تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حجاج بن یوسف کی فوجیں لاکھوں میں مقابلے میں آئیں, اور جب آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے کچھ شہید ہو گئے, کچھ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر, حضرت عبداللہ بن زبیر اکیلے اماں کے پاس آئے. آج اماں بیٹا دین کے لیے دیتی ہوئی ڈرتی ہے. وہ کہتی ہے اللہ جانے مدرسہ جائے گا تو کیا ہوگا, نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا, دین کی طرف رغبت کرے گا تو کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی اماں سے مشورہ لینے گئے, کہنے لگے اماں میرے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے, بہت سارے لوگ صلح پہ مجبور ہو گئے, اب میرے پاس 3 رستے ہیں, یا تو میں ان کے خلاف ڈٹا رہوں, لڑوں اور شہید ہو جاؤں, یا میں صلح کر لوں, یا بھاگ کر جان بچاؤں. تو میری بوڑھی اماں ہے, تیرے بڑھاپے کا بڑا خیال ہے, اماں مجھے بتاؤ میں کیا کروں. جاگیے گا, سنیے گا, شعور میں جگہ دیجیے گا. 90 سال کی بوڑھی اماں کہنے لگی عبداللہ تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں حق پہ, تو نہ حق لڑ رہا ہے کہ حق پہ لڑ رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگی اماں مجھے قسم ہے رسول اللہ کی زلفوں کی, میں حق پہ ہوں, میں حق پہ لڑ رہا ہوں. تو اماں کہنے لگی بیٹا ساری دنیا بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے, حق تو تیرے ساتھ ہے نا, حق تو تیرے ساتھ ہے. اور فرمایا جس کے ساتھ حق ہوتا ہے اس کے ساتھ رب ہوتا ہے, اللہ تو تیرے ساتھ ہے نا, جا جا کے شہید ہو جا. فرمایا بیٹا یاد رکھ, بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں اور صلح کرنے والے ظالم کے حمایتی ہوتے ہیں, اور میدان میں ڈٹ جانے والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں, جا ڈٹ جا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں پھر رونا نہ, یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے, مجھے قتل کرے گا تو میری آنکھیں کاٹ ڈالے گا, میرے ناک کاٹ ڈالے گا, وجود کے حصے بکھرے کر دے گا. اماں رونا نہیں. اماں کہنے لگی بیٹا میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں پرورش پائی ہے, میں غار ثور میں مصطفیٰ کو روٹیاں پہنچایا کرتی تھی, میں نے حضرت عائشہ صدیقہ میری بہن ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں پلی بڑی ہوں, میں تجھے وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے. فرمایا بیٹا جا, اگر تو کٹ بھی گیا, تیری کھلڑی اتر بھی گئی, تو بکری کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے, کھلڑی اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی, جا تو میدان میں نکل. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میدان میں نکلا اور ماں کی دعا لے کے نکلا. حجاج کی ہزاروں فوج میرے مقابلے میں تھی. لوگ کہتے عبداللہ بن زبیر قابو نہیں آتے تھے, لوگ کہتے کہ اس سپاہی نے, اس 73 سال کے بوڑھے نے کہاں سے جنگ کا طریقہ سیکھا ہے. تو عبداللہ بن زبیر میدان میں نعرے لگاتے, فرماتے میں تو طریقہ اپنی اماں سے سیکھ کے آیا ہوں, میں تو ماں کی یونیورسٹی سے درس لے کر کے آیا ہوں. شہید ہوئے, گردن کٹی. حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو پیغام بھیجا, فرمایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, آ جا. آپ فرمانے لگی میں تو کبھی کسی کے دربار میں نہ جاؤں, میں تو ساری زندگی دربار رسالت کی حاضری دیتی رہی ہوں. حجاج خود چل کے آیا, کہنے لگا تجھے پتا چلا ہے تیرا بیٹا, اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے مکے کے چوک میں, پتا ہے. حضرت اسماء کا, آج تو عورتیں واویلا کرتی ہیں, ماتم کرتی ہیں, سینہ کو بھی کرتی ہیں, بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں. ماں کا نصاب جو شریعت نے متعین فرمایا, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حجاج میرا بیٹا لٹکا ہوا ہے, کہیں کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا, لٹکا ہے جھکا تو نہیں نا. اور فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ لٹک گیا ہے پر تیرے آگے جھکا نہیں. فرمایا وہ میرا لخت جگر تھا, کٹ سکتا تھا, جھک نہیں سکتا تھا. حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی. ایک ماں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی آئی, جنگ قادسیہ کا موقع, 4 بیٹے, ماں کا نام حضرت خنسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 بیٹے لے کے آئیں اور جناب عمر سے کہنے لگی میرے پاس ہیں ہی 4, اگر 400 ہوتے تو میں سارے رسول اللہ کے دین کے لیے دے دیتی, 400 بھی ہوتے, 4000 بھی ہوتے تو دے دیتی. اور پھر بچوں کی طرف دیکھا, ماں آج بچے کو مسجد بھیجتے ہوئے ڈرتی ہے, ماں آج اسے دین کا عالم بناتے ہوئے ڈرتی ہے, ماں دین کا مجاہد بناتے ہوئے ڈرتی ہے. یاد رکھو انہی ماؤں کا نام دنیا میں باقی رہا ہے جنہوں نے اپنے بچے رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیے تھے.
وہ مائیں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گی جنہوں نے اولاد دین کے لیے پیش کر دی۔ حضرت خنسا 4 بچے لے کے آئی، ناب عمر سے کہا یہ میرے لخت جگر ہے، 4 ہے، 4,000 4 لاکھ بھی ہوتے تو میں دے دیتی۔ اور پھر بچوں کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگی بیٹو میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو اور میں نے تمہیں حرام کا لقمہ نہیں کھانے دیا، رزق حلال کھلایا ہے، اور میں نے تمہیں قرآن کی لوریاں دے دے کے جوان کیا ہے۔ یاد رکھنا اگر تیر کھانا بھی ہوا تو سینے پہ کھانا، پشت پہ نہ کھانا۔ اگر تیر کھانا ہوا، زخم لینا ہوا تو ڈٹ کے سینے پہ کھانا۔ اس لیے کہ میں امت کی ماؤں کو درس دینا چاہتی ہوں کہ بیٹا اسی کا کام آتا ہے جس کا بیٹا رسول اللہ کے دین کے کام آ جاتا ہے، وہی ماں امر ہوتی ہے جس کی اولاد مصطفیٰ کے دین کی ڈیوٹی کرتی ہے۔ کا سینے پہ مار کھانا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے، 4 بیٹے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں اگر زندگی میں کسی سے متاثر ہوا تو اس ماں سے متاثر ہوا ہوں۔ مائیں رویا کرتی ہیں، 4 جنازے پڑے ہیں، ماں ٹوٹی نہیں بلکہ تپتی ہوئی ریت میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگی اللہ میں کتنی خوش بخت ہوں کہ تو نے میری ساری دولت ہی قبول فرما لی ہے، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا سارا سرمایہ ہی کام آ گیا۔ عورت بحیثیت بیٹی فضیلت رکھتی ہے پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، عورت بحیثیت بیوی عزت عظمت شفقت رکھتی ہے پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، عورت بحیثیت بہن درجہ رکھتی ہے پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، عورت کہ بحیثیت ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے پر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اگر عورت ذمہ داری کا احساس کرے گی تو دنیا کو اسلام کو بڑے بڑے سپوت ملیں گے، بڑے بڑے جرنیل ملیں گے، بڑے بڑے لیڈر ملیں گے، محدثین مفسرین، بڑے بڑے اسلام کو سپاہی ملیں گے۔ مائیں بہنیں بچیاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور یہ مزاج پیدا کریں کہ ہم نے ہی اس معاشرے کو خوبصورت اور بہترین لیڈروں سے نوازنا ہے۔ جب تک ماؤں کی گود ہری رہتی ہے اس وقت تک معاشرہ بانج نہیں ہوتا، معاشرہ تب بانج ہوتا ہے جب ماں کی گود کے اندر خشک سالی آتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے یوم وصال پر رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ رمضان کی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی صبح کے صدقے، حضرت فاطمہ الزہرا کی لازوال زندگی کے صدقے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کی خیرات عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر